اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری برادران کا، ان کے تمام اہل خانہ کا، جنہوں نے آج ایک عاشق صادق، معتبر نعت گو اور ہمارے نہایت شفیق بزرگ حضرت ریاض حسین چودھری کے یاد میں ان کی برسی کے موقع پر یہ محفل منعقد کی اور ہمیں بھی اس سعادت کے سفر میں اپنے ساتھ شریک کیا۔ اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کسی بہت قریب شخصیت کے لیے کچھ کہنے میں بہت سارے خدشات، بہت ساری فکریں دامنگیر ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جنہیں ہم بہت قریب سے جانتے ہیں ان کی بہت نازک باتوں سے بھی بعض اوقات پردے ہمارے سامنے اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں روحانی اعتبار سے جس کو اس ہستی نے اپنی زندگی میں پردہ اخفا میں رکھا ہو، اس کا اظہار مناسب نہ سمجھا ہو، اور ظاہر ہے جس طرح دباغ صاحب نے بعض پہلوؤں پہ اشارہ کیا، تو جس کو اللہ نوازتا ہے اس کے نوازنے کے مظاہر کسی نہ کسی طرح اس شخصیت سے ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ برکت والا شخص ایک ایسے تراشے ہوئے ہیرے کی مانند ہوتا ہے کہ اس پر جہاں سے بھی روشنی پڑے اس سے مختلف کرنیں نمودار ہوتی ہیں جو اس کی شخصیت کا احوال بتا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کو بہت محدود کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد ہم سب کا فخر، اردو نعت کا فخر، ہم سب جن کی وجہ سے نعت کی طرف آئے، حضرت ڈاکٹر ریاض مجید، جنہوں نے نہ صرف نعت کی تخلیق میں، تنقید میں، تحقیق میں بہت معتبر کام کیا، اور یہ پہلے پی ایچ ڈی ہیں پاکستان میں نعت پر۔ اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ آ گئے۔ یہ پہلا قدم اٹھانے والا شخص بہت قیمتی ہوتا ہے۔ زمین تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، زمین تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، چلو گے تو کوئی رستہ بنے گا۔ تو یہ جو رستے متعین ہوتے ہیں، اس پر پہلا قدم کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی اٹھایا ہوتا ہے، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے قریب بیٹھا ہوا پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اسی طرف رہنا چاہتا ہوں، بات محبت کی باتوں کی طرف۔ فن کے اظہار پر بہت بات ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی ہمیشہ۔ شعر دیکھ لیجئے۔ شکریہ عشق تو نے راز افشا کر دیا، شکریہ عشق تو نے راز افشا کر دیا، زندگی ملتی ہے بس ان پہ فدا ہونے کے بعد، زندگی ملتی ہے بس ان پہ فدا ہونے کے بعد۔ ابتدا میں ہمارے ایک دوست نے کہا ریاض حسین چودھری صاحب دنیا سے چلے گئے، ظاہر جانا ہے، سب کو جانا ہے، کون کب جائے گا، کیسے جائے گا، سب متعین ہے، لیکن ہم تخلیق کار کو اس کے تخلیق کے آئینے میں یاد رکھتے ہیں، اس کے حوالے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر وہ تخلیق کار حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں بیٹھا ہوا، دہلیز سے لپٹا ہوا کوئی شخص ہو تو وہ تو کبھی نہیں مرتا، کیونکہ جب تک یہ دہلیز سلامت ہے، اور یہ دہلیز ہمیشہ سلامت ہے، جب تک وہ بارگاہ ناز سے لپٹا ہوا شخص بھی موجود رہے گا اور اپنی عشق کے اظہار کی صورتیں پیش کرتا رہے گا۔ میں ریاض حسین چودھری صاحب سے قریب تھا، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، لیکن ہم کو کس چیز نے قریب کیا یہ اہم بات ہے۔ جب میں نعت گوئی کی طرف آیا تو میرے سامنے
شعری منظرنامے پر ہزارہا شعراء تھے، اور ظاہر ہے میرا ذوق تھا، میں پڑھتا تھا ہر شاعر کو، لیکن میں نے غور کیا کہ پاکستان میں کتنے صاحب اسلوب شاعر ہیں جن کا اسلوب انہیں دوسرے شاعر سے مختلف کرتا۔ تو شاید اس زمانے میں نے 8-10 لوگوں کی فہرست پاکستان میں بنائی تھی کہ ان کا کوئی شعر ہزاروں شعروں میں ملا کر رکھ دو تب بھی وہ شعر خود پکارتا ہے کہ میرا تخلیق کار فلاں ہے۔ یہ صاحب اسلوب ہونا آسان کام نہیں ہے۔ وہ اپنی لفظیات کا ایک نظام وضع کرتا ہے جو اس کے جذبات کی ترسیل کو آسان کرتا ہے، سہل کرتا ہے، اور اس پہ ایک شناختی ٹیگ لگا دیتا ہے کہ یہ برانڈ ہے اس آدمی کا۔ تو اللہ نے فنی اعتبار سے ان کو اتنا نوازا تھا کہ ان کا اسلوب ان کا تعارف بن گیا تھا، اور یہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ لیکن نعت گو شعراء کے لیے کسی معیار تک پہنچنے کے دو ہی ذریعے ہیں۔ ایک ہے فنی اعتبار سے پختہ ہونا، فن کی دنیا میں اس کا اعتراف ہونا، ان کا اسلوب جداگانہ ہو جائے، ان کے ہاں خیال افروزی ایسی ہو جو دوسرے کے ہاں نہ ملتی ہو، ان کے ہاں لطافت شعری اپنی تمام تر جمالیات کے ساتھ اظہار کرتی ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاعر بہت کامیاب ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ تمام اوصاف ہونے کے بعد بھی بعض شعراء کا کلام صرف کاغذ پر روشن ہو سکا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اشعار میں ہو سکتا ہے یہ محاسن ذرا کمزور ہوں، معدوم ہوں، کم ظاہر ہوتے ہوں، لیکن وہ اپنا ہدیہ عقیدت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اپنے جذبات صادق کو اظہار میں لاتے ہوئے لفظوں میں اشکوں کے پوتی پرو لیتے ہیں۔ اس میں ان کی سسکیاں، ان کی آہیں، ان کے رت جگے کا کیف، ان کا گداز، یہ سب گند کر سامنے آتا ہے۔ اور ایسے ہم نے بہت سارے شعراء دیکھے ہیں جن کا علمی قد کاٹ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن ان کے اشعار سنیں تو ان کے جذبے کی شدت اور حدت اتنا متاثر کرتی ہے کہ اب آپ کو شاعر اور شعر سے مطلب نہیں رہتا، اس کیفیت کے جذب کرنے سے مطلب رہتا ہے۔ لیکن ریاض صاحب کا معاملہ چونکہ برکت والا تھا، اللہ جس کو برکت دے دے کلام میں، بیان میں، کسی بھی چیز میں، تو اس برکت کے اظہار کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جس رخ سے آپ دیکھیں گے وہ اسی طرح کا معاملہ پیش کرے گا۔ ریاض صاحب کے ہاں زبان و بیان پر قدرت، خیال افروزی، خیال کو پیش کرنے کا حسن، اور پھر جذبے کی شدت اور آنسوؤں کی نمی، یہ سب چیزیں یکجا ہو کر اس طرح سامنے آئی ہیں کہ اردو نعت میں جب بھی ہم تازہ فکر نعت گو شعراء کا کوئی احوال بیان کریں گے، ان پر گفتگو کریں گے، تو ریاض صاحب کا ذکر کیے بغیر کوئی جائزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، ریاض صاحب کی زندگی، فنی زندگی اور ان کی روحانی زندگی دونوں اس سے عبارت ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کسی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر گزار کے لیے نہیں ہو سکتی جو ریاض صاحب کو ملی ہے۔ اور ہمارے یہاں اردو کے ایسے بے شمار شعراء گزرے ہیں جو صدیوں کے بعد بھی اپنے مصرعے کی حدت اور شدت کی وجہ سے آج بھی تر و تازہ ہیں، لہٰذا زندگی ملتی ہے بس ان پر فدا ہونے کے بعد۔